الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج یکم رمضان المبارک ہے۔ بزم اشرف کی پہلی مجلس کے تیسرے حصے میں مسائل زکوٰۃ کو ہم سنتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت، برکت اور بڑھنا ہے، اور اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں اپنے مال کی مقدار معین کے اس حصے کو جو کہ شریعت نے مقرر کیا ہے کسی مستحق کو مالک بنا دینا۔ اب یہ تو زکوٰۃ کی تعریف اور زکوٰۃ کے معنی ہے۔ ہم مختصر طور پر ابتدا میں کچھ باتیں زکوٰۃ کے متعلق سن لیں تاکہ اس کو سن کر ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہو۔ سب سے پہلے یہ کہ زکوٰۃ کے فائدے کیا ہیں۔ آج پوری دنیا میں سوشلزم کی بات ہو رہی ہے، جس میں غریبوں کی فلاح و بہبودی کا نعرہ لگا کر انہیں مالدار طبقے کے خلاف اکسایا جاتا ہے۔ اس تحریک سے غریبوں کا بھلا کہاں تک ہوتا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، مگر یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امیر اور غریب کی یہ جنگ صرف اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مالدار طبقے کے ذمے پسماندہ طبقے کے جو حقوق عائد کیے تھے ان سے انہوں نے پہلو تہی کی۔ اگر پورے ملک کی دولت کا 40واں حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے اور یہ عمل ایک وقتی سی چیز نہ رہے بلکہ ایک مسلسل عمل کی شکل اختیار کر لے، اور امیر طبقہ کسی ترغیب و تحریض اور کسی جبر و اکراہ کے بغیر ہمیشہ یہ فریضہ ادا کرتا رہے، اور پھر اس رقم کی منصفانہ تقسیم مسلسل ہوتی رہے، انصاف کے ساتھ اگر زکوٰۃ نکالی جائے تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غرباء کو امیروں سے شکایت ہی نہیں رہے گی، اور امیر و غریب کی جس جنگ سے دنیا جہنم کدہ بنی ہوئی ہے وہ اللہ کی اس نظام کی بدولت راحت و سکون کی جنت بن جائے گی۔ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں زکوٰۃ کے، لیکن چونکہ ہماری یہ مجلس 5 منٹ کی ہے مسائل زکوٰۃ میں، تو اب ہم زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام کیا ہے اس کو سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا کہ ایک قوم ان کی شرمگاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لیپٹے ہوئے تھے، اور وہ مویشی کی طرح چل رہے تھے اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ نشر الطیب صفحہ نمبر 51۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے جو سزائیں خدا تعالیٰ نے آخرت میں تجویز فرمائی ہے وہ تو الگ ہے، یہ عذاب تو حشر ہی سے شروع ہو جائے گا۔ جس طرح بعض سنگین مجرموں پر مقدمہ فیصل ہونے سے پہلے ہی کچھ سختیاں حوالات ہی سے ہونے لگتی ہے، اور عدالت میں بھی ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح خدا کے ان باغی مجرموں کے ساتھ بھی حشر میں ایسا ہی ہوگا۔ ترغیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ کی شہادت کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا، اور نمبر 5، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس نے اس کے شر کو دور کر دیا۔ کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی
تو تم پر جو ذمہ داری عائد ہوئی تھی اس سے تم سبکدوش ہو گئے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، اور مصائب کے طوفان کا دعا و تضرع سے مقابلہ کرو۔ ابو داؤد شریف۔ تو یہ مختصر طور پر زکوٰۃ کی فضیلت اور زکوٰۃ نہ دینے کے انجام پر ہم نے چند حدیثوں کا ترجمہ سنا۔ امید ہے کہ آپ اس کو سن کر دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ انشاءاللہ روزانہ اسی طریقے سے اب 30 رمضان تک نماز، زکوٰۃ اور روزے اور رمضان کی فضیلت کی یہ 3 مجلسیں ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے اللہ رب العزت ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے اور رمضان کے برکتوں سے ہم سب کو نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔